ہر حال میں بندے کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیے ہمارے آپ نے ایک بندے کا باغ ہے، مال سے بھرا ہوا ہے، پھل سے بھرا ہوا ہے. کیا ہوا؟ اس کو پتا چلا کہ اب چند دن کے بعد اب میرے پاس اتنا مال آ جائے گا، میں یہ مال فروخت کروں گا، یہ باغ کا جو پھل ہے اس کو فروخت کروں گا، لاکھوں روپے کما لوں گا. ٹھیک ہے، اب وہ اس کی آس لگا کر بیٹھ گیا، وہ کی آس کی تمنا لگا کر بیٹھ گیا. وہ باغ کی رکھوالی بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، پانی بھی دیتا ہے، سارے کام کرتا. کیا ہوا؟ اب باغ پھل پر آ گیا، پھل دینے کا وقت آ گیا، روزی پورے سال کی روزی آنے کا وقت آ گیا. تو قدرت نے کیا کیا؟ اس کو آزما لیا. قدرت نے اس کو آزما لیا. کس بات پر آزمایا؟ باغ بھرا ہوا تھا پھلوں سے. رات کو آندھی چلی، اندھیری چلی. جب آندھی چلی اس کے سارے باغ نے اس کو نابود کر دیا. جب صبح اٹھ کر وہ اپنے باغ میں گیا تو اس کا سارا باغ ویران پڑا، اس کا سارا باغ تباہ ہو گیا، سارا پھل گرا ہوا ہے، ضائع ہو گیا. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. ایک آدمی کی دکان، وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اپنے پلازے پر بیٹھا ہے، لاکھوں روپے ڈیلی کما رہا ہے. کیا ہوا؟ رات کو دکان کی صحیح سلامت بند کر کے وہ گھر پہنچا. رات کو کوئی شارٹ ہوئی، سرکٹ شارٹ ہوا، پوری دکان جل گئی، راکھ ہو گئی. صبح گیا، رات کو وہ ابھی تھا، جب صبح گیا تو سارا مال جل کر راکھ ہو گیا. اب اس دوران اگر وہ شکوہ کرتا، اللہ نے اس کی دکان جلا کر اسے آزمایا، کسی کے باغ کو ویران کر کے اسے آزمایا. اب اگر وہ رب کا شکوہ کرتا، گلہ کرتا، تو پھر وہ کس کا پیروکار ہوتا؟ شیطان کا پیروکار ہوتا. اگر وہ یہ کہتا کہ اللہ یہ سب کچھ تیرا ہی تو تھا اور تو نے ہی لے لیا، تو مالک میں تو تیری رضا پر راضی ہوں، میں تو تیری رضا پر خوش ہوں، یہ میرے نصیب میں نہیں تھا تو چلا گیا. اے مالک میں صبر کرتا ہوں. جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس آزمائش سے جب وہ نکلتا ہے تو خدا اس سے بھی زیادہ اس کو اجر عطا کرتا ہے. یہ فرق ہے. انسان، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو ہم خوف ہے نا، خوف سے مراد کیا ہے؟ نماز. نماز بھی وہی قبول ہوتی ہے جس میں خدا کا خوف ہو. جس نماز میں خوف نہیں وہ نماز نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن خوف خدا کو دور رکھتے ہیں. نماز، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نماز کون سی؟ جس کے اندر خوف ہو. نماز سے، خوف سے مراد نماز ہے، بھوک سے مراد روزہ ہے. بھوک سے مراد روزہ ہے. مالوں کی کمی کی، جب مال کی کمی آتی ہے، اللہ مال کو چھین لیتا ہے یا مال کو کم کر دیتا ہے، تو مال کی کمی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب مال کی کمی آتی ہے تو اس سے مراد زکوٰۃ ہے. جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال کم ہوتا، بظاہر کم ہوتا ہے. کیا کہتا ہے؟ جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سارا سال محنت تو میں نے کی، دکان پر تو میں گیا، کاروبار تو میں نے کیا، پورا سال میں نے محنت مشقت کر کے، اب سال گزرنے کے بعد اب رب کہتا ہے کہ اس کا 40واں حصہ دو. میں کیسے دے دوں؟ میں نے محنت میری، جداد میری، مشقت میں نے کی اور میں رب کو 40واں حصہ دے دوں. اگر وہ 40واں حصہ دے دیتا تو اللہ آزما رہا ہے، بظاہر اس کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ دے دے گا تو اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گا اور اس کے مال کو زیادہ بھی کر دے گا. یہ فرق ہے. انسان دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. یہاں کی بات بڑی قابل توجہ ہے جو بتانا چاہتا.
خدا فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دیتے نہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. نکالنے میں اور دینے میں فرق ہے. نکالنے میں اور دینے میں کیا ہے؟ فرق ہے. ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالتے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالی، پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کو اپنی دکان پر رکھ لیا. اب فرق دیکھیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس کو ہم نے اپنی دکان پر رکھ لیا. رکھنے کے بعد اب ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے. لوگ آئیں گے. کچھ لوگ تو اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں جو امیر آدمی ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے، تو اس نے فلاں وقت رکھا ہے، فلاں ٹائم رکھا ہے. اس ٹائم پہ وہ غریب وہ اس کے پاس جاتے ہیں، یتیم اس کے پاس جاتے ہیں، مسکین اس کے پاس جاتے ہیں، بیوہ اس کے پاس جاتی ہے، کوئی محتاج جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ اس کے پاس جاتا نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا چرچا کرنے کے لیے، اپنا چرچا کرنے کے لیے، اپنی بڑھائی بیان کرنے کے لیے، اپنا سر اونچا کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں اپنے مال سے زکوٰۃ نکال رہا ہوں، تاکہ جب وہ محتاج آتے ہیں، غریب آتے ہیں، وہ اپنا چھوٹا سا منہ لے کر جب اس کے سامنے جاتے ہیں کہ میں بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے بھی زکوٰۃ دے دو. وہ کوئی اس طرح منتیں کرتا ہے تو لوگ اس کے دروازے پر جاتے ہیں. کس لیے؟ زکوٰۃ دینے کے لیے. وہ بڑا لوگوں کو ثابت کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے مال دیا اور میں اس کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں. یہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ زکوٰۃ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اگر یہ زکوٰۃ نہیں، تم زکوٰۃ نکال رہے ہو. یہاں حکم ہے زکوٰۃ دو. اب کیسے دو؟ اگر تم اپنی زکوٰۃ کو قبول کروانا چاہتے ہو، اگر خدا کی بارگاہ میں زکوٰۃ کو منظور کروانا چاہتے ہو، تو پھر محتاجوں کو تلاش کرو، پھر خود چل کر جاؤ، پھر اپنی ہستی کو مٹا کر جاؤ، پھر اپنے آپ کو ختم کر کے جاؤ کہ لوگ تمہارے دروازے پر نہ آئے، لوگ تمہارے دکان پر نہ آئے، لوگ تمہارے گھر پر نہ آئے. تم اعلان نہ کرواؤ، بلکہ کیا کرو؟ زکوٰۃ دو. ارے چن کر، تلاش کر کے مسکینوں کو تلاش کرو، فقیروں کو تلاش کرو، درویشوں کو تلاش کرو، یتیموں کو تلاش کرو، بیواؤں کو تلاش کرو. ارے ان کی عزت مجروح نہ کرو، ان کو یہ احساس نہ دلاؤ کہ تم اس کے دروازے پر جا رہے ہو، لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ زکوٰۃ دینے کے لیے آیا ہوا ہے. نہیں، حکم کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. زکوٰۃ دو. تم چل کر جاؤ، ان کے دروازے پر جاؤ، مسکینوں کے دروازے پر جاؤ، ان کو چل کر دے کر آؤ، خاموشی سے دے کر آؤ، چھپ کر دے کر آؤ، کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. جب تم ایسی زکوٰۃ دو گے، اپنی ہستی کو مٹا دو گے، دنیا کو دکھلانے سے اپنے آپ کو دور کر دو گے، پھر وہ زکوٰۃ قبول بھی ہوتی ہے، پھر وہ زکوٰۃ منظور بھی ہوتی ہے، پھر اس زکوٰۃ کو خدا بھی پسند کرتا ہے، اور یہی اسی زکوٰۃ کو مصطفیٰ بھی پسند